بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر. Allah's mercies and blessings on all of you. آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو سول سرونٹ تھا اور فارن منسٹر عبدالستار مرحوم کا بیچ میٹ اور قائد اعظم کا شہدائی. یہ کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہانی مجھے اس شرط پر سنائی تھی کہ ان کی زندگی میں کہیں نہیں چھپے گی، اور شناخت کے بارے میں بتایا کہ یہ تو مرنے کے بعد بھی آپ اسے آشکار نہیں کر سکتے، اسے نہیں کھول سکتے، کسی کو نہیں بتا سکتے. لہٰذا میں موصوف کے لیے صاحب کا نام استعمال کروں گا. صاحب. دونوں عبدالستار اور صاحب دونوں ایک ہی سال میں CSS کے امتحان میں بیٹھے. ستار صاحب فارن سروس میں آئے جبکہ صاحب CSP بنے، سول سروس آف پاکستان میں گئے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ویورز کہ 2001 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے قائد اعظم کی 125ویں سالگرہ منانے کا اہتمام کیا تھا، اور یہ پورا سال مختلف ایونٹس پورا سال چلے. کرنل ٹریسلر آن جہانی ان دنوں فیڈرل گورنمنٹ میں کلچر کے وزیر تھے. مختلف منسٹری سے لوگ آتی تھے، ان کی نمائندگی تھی، اور فارن آفس سے اس فورم پر شرکت کا اعزاز مجھے حاصل ہوا. بہت سے پروگرام ہوئے جن میں ایک بہت اہم پروگرام وہ تھا ماہانہ لیکچر کا کہ قائد اعظم کے اوپر ان کے بارے میں آپ ہر مہینے لیکچر ہوگا، اور ہوگا کہاں؟ لاہور میں ایوان کارکنان تحریک پاکستان کی بلڈنگ میں، ان کا جو کمپلیکس ہے وہاں پر. تو دوسرا لیکچر فروری کی جو 6 تاریخ کو ہوا وہ میرا تھا، اور اس کا موضوع تھا قائد اعظم کا تصور پاکستان. اس نشست میں بہت نامی گرامی لوگ موجود تھے. جناب مجید نظامی مرحوم، جسٹس جاوید اقبال مرحوم، چودھری سردار محمد فارمر IG مرحوم، اور ڈاکٹر صفدر محمود. پاکستان کی تاریخ اور سیاست کا اور قائد اعظم پر تحقیق کے حوالے سے ایک نمایاں نام. میرا آرٹیکل جو تصور پاکستان والا آرٹیکل، قائد کے تصور پاکستان، یہ نوائے وقت میں 3 قسطوں میں چھپا تھا. صاحب سے تعارف کا سبب وہ آرٹیکل بنا. کچھ دنوں کے بعد صاحب فارن منسٹر ستار سے ملنے کے لیے فارن آفس آئے تو میرے پاس بھی تشریف لائے. ان کے ہمراہ فارن منسٹر کا اسٹاف آفیسر تھا. وہ انہیں دروازے میں چھوڑ کر میرے حوالے وہ دروازے میں چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا، اور جو ہی وہ داخل ہوئے کمرے کے اندر، دروازہ بند کیا، کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اتفاق سے کہ دروازے کے ساتھ ہی ایک صوفے پر ایک میرا ملاقاتی بیٹھا تھا، اور اس کی کیا کہے، بدقسمتی کہہ لے کہ اس نے اپنے دونوں پاؤں صوفے پر رکھے ہوئے تھے. بیچارہ کہیں سے سفر کر کے آیا تھا، تھکا ہوا بندہ تھا، تو اس نے دونوں صوفے پر رکھے ہوئے ذرا اونگ رہا تھا. صاحب سیدھا میرے پاس آنے کی بجائے اس کے پاس رک گئے. اس کو بولے کہ میاں پاؤں صوفے سے نیچے رکھو. وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے پاؤں صوفے سے نیچے رکھ لیے. میرے پاس آئے، ملے، سلام دعا ہوئی، تو کہنے لگے بھائی ہماری تو سانجھ آپ سے صرف ایک ہے. میں جی فرمائیے کہ قائد اعظم کا عشق، آپ بھی ان کے مرید، میں بھی ان کا مرید، تو یوں سمجھیے کہ ہم پیر بھائی ہیں. پھر فرمایا کہ باتیں یار بہت ہیں لیکن ٹائم کم ہے، میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے،
میں نے کراچی واپس جانا ہے، پھر آؤں گا تو پھر بہت باتیں کریں گے، گپ لگائیں گے. رائٹ. میں نے انہیں دروازے تک رخصت کیا، بلکہ لفٹ تک. تو اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. کوئی 10 دن کے بعد وہ دوبارہ آئے. اس دن ہفتے کا دن تھا. جب وہ تشریف لائے تو میں نے پوچھا سر چائے؟ کہنے لگا نہیں یار چائے تو میں ستار صاحب کے پاس پی کے آیا ہوں. تو میں نے کہا سر ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ کہنے لگے ہاں پوچھو. کیوں نہیں. میں نے کہا آپ نے اس دن اس غریب کو کیوں ڈانٹا تھا؟ کہنے لگا یار یہ میرے سینے پر بڑا بوجھ ہے اس قصے کا، اس کہانی کا. میں کسی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، مجھے کوئی مناسب بندہ نہیں مل رہا تھا. آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے مناسب آدمی مل گیا. میں آپ سے شیئر کروں گا یہ، مگر ایک شرط پر. شرط وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ایک تو میری زندگی میں یہ کسی سے بیان نہیں ہوگا، نہیں چھپے گا. دوسرا یہ ہے کہ میری شناخت میرے مرنے کے بعد بھی نہیں بتائی جائے گی کہ یہ سٹوری کس بندے کی ہے. میں نے کہا سر بالکل ایسے ہی ہوگا، آپ فرمائیے. تو انہوں نے بتایا کہ یار پارٹیشن سے پہلے ہم لدھیانہ کے ضلع میں رہتے تھے، مشرقی پنجاب میں لدھیانہ کے ضلع میں. میرا باپ اسکول ٹیچر تھا، 8 جماعت پاس، پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے. یہ باپ کی محنت تھی اور میں نے کچھ محنت کی کہ 1942 کا جو میٹرک کا امتحان تھا وہ میں نے نمایاں پوزیشن سے پاس کیا. پنجاب یونیورسٹی کے ٹاپ 50 طلباء میں میں شامل تھا. مجھے وظیفہ ملا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے میرے باپ کو بلایا اور کہنے لگے میاں لڑکا ہونہار ہے، پڑھنے والا ہے، آپ اس کو کسی اچھے کالج میں بھیجیں. میری مانو تو اس کو گورنمنٹ کالج لاہور میں بھجوا دو، وہاں داخل کروا دو. والد صاحب واپس آ گئے. رات کو ہماری مجلس بیٹھی. مجلس کیا تھی؟ والد صاحب تھے، والدہ صاحبہ تھی اور میں تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی میری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، 55 روپے مجھے تنخواہ ملتی ہے، وہاں سنا ہے کم از کم جو خرچہ ہے وہ 50 روپے کا ہے، تو یہ کیسے چلے گا؟ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا اپنی بیوی سے، میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ بھئی وہاں تمہارا ایک وکیل بھائی بھی تو رہتا ہے نا لاہور میں، ذرا اس سے بات کریں. تو میری ماں بولی کہ یہ کیسے رابطہ کروں؟ نہ ہمارا ان سے کوئی میل جول ہے، نہ آنا جانا ہے، اور پھر اس کی بیوی انتہائی نک چڑھی ہے، تو کیسے اس سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ تو الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گی. میرا باپ بولا کہ کوئی بات نہیں ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے، گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. لیکن وہ بات نہیں ہوئی. میں نے فیصلہ کیا کہ میں لاہور جاؤں گا اور سروائیو کروں گا. باپ نے میری جیب مجھے 50 روپے دیے اور میں نے اپنا جو بیگیج تھا وہ تیار کر لیا. ایک کھیس، اسی کے اندر سارے کپڑے، اسی کے اندر ساری کتابیں، اسی کے اندر ساری ضروری استعمال کی چیزیں، اور سب کو میں نے ایک موٹی رسی کے ساتھ باندھ کے ایک سنگل آئٹم بنا لیا اور میں لاہور کی گاڑی چڑھ گیا. جب میں اپنے ماموں کے گھر میں پہنچا، میں نے بیل دی تو ماموں باہر تشریف لائے. انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی تو ہوائیاں اڑ گئیں. وہ تو اتنے پریشان اور اتنے پیلے زرد کہ کہیں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے. لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے میرے لیے گیٹ کھولا، میں اندر آ گیا. انہوں نے اندر جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا. لیکن حفظ متقدم کے طور پر میں نے اپنا وہ بستر جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، وہ بستر میں بیرونی دیوار کے ساتھ ہی کھڑا کر گیا تھا. تو جب میں کمرے میں گیا، میرے ماموں اندر چلے گئے تو اندر سے تیز تیز آوازیں آنے لگیں کہ کس کو اٹھا لائے ہو، یہ کوئی ان کے باپ کا گھر ہے، جس کا منہ دے جاتا ہے وہ
اٹھا چلا آتا ہے۔ بہرحال میرے ماموں اس کو شانت کرتے رہے۔ کوئی 5 منٹ کے بعد وہ ایک شربت کا گلاس لے کے آئے۔ میں نے وہ گلاس لیا اور پی لیا کیونکہ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، اور ماموں پھر واپس چلے گئے، اور پھر تیز تیز آوازیں، اور ذکر کیا ہو رہا تھا؟ جہل ماں باپ کی جہل اولاد کا، کہ جیسے ماں باپ جہل ویسی اولاد جہل۔ منہ اٹھا کے چلا آیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یوں لگا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، یہ شاید وہ شربت کی بات تھی یا کیا تھا۔ تو میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے آنکھ لگی تو میں نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر صوفے پر رکھ لیے۔ مجھے اونگ سی آئی، دونوں پاؤں اٹھا کے میں نے صوفے پر رکھ لیے اور ریسٹ موڈ میں چلا گیا۔ تو ابھی شاید کچھ ہی منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دھک سے دروازہ کھلا۔ میری ممانی اندر تھی۔ انہوں نے جو کہا وہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، پاؤں نیچے رکھو، صوفہ گندا ہو جائے گا، یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا، دروازہ کھولا، باہر نکل گیا، اپنا بستر اٹھایا، گیٹ سے باہر گیا تو ایک تانگا جا رہا تھا، میں اس میں بیٹھا اور کہا کہ مجھے گورنمنٹ کالج لے چلو۔ وہ مجھے گورنمنٹ کالج لے آیا۔ وہاں پر میں نے پوچھا کہ اقبال ہاسٹل کدھر ہے؟ کسی نے بتا دیا اقبال ہاسٹل۔ میں سیدھا اقبال ہاسٹل گیا، وہاں اپنا سامان رکھ دیا، چوکیدار باہر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی سپرنٹینڈنٹ صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا بھی وہ تو باہر واک پہ گئے ہوئے ہیں، آئیں گے آدھ گھنٹہ بعد، پون گھنٹہ بعد۔ تو میں وہیں باہر بیٹھ گیا، گیٹ کے باہر۔ نہ میرا داخلہ کالج میں، نہ میرا داخلہ ہاسٹل میں، میں اپنے آپ ہی بس سب کچھ کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ صاحب آ گئے جو سپرنٹینڈنٹ تھے۔ انہوں نے وہ روک گئے میرے پاس، کہنے لگے کیوں میاں، کون سا نمبر کا کمرہ الاٹ ہوا ہے؟ تمہارا داخلہ ہو گیا؟ میں نے کہ نہیں سر، میرا داخلہ نہیں ہوا، اور آپ اپنی ساری بپتا کیا سنائی کہ میرے ساتھ یہ بیتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے ڈونٹ وری، ایسے ہوتا ہے۔ وہ مجھے اٹھا کر اندر اپنے کمرے میں لے آئے، فرمایا کہ آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے، تم یہاں رہو گے۔ میں تو لاہور کا ہی ہوں، کبھی کبھار ہفتہ 10 دن بعد ایک رات ٹھہرتا ہوں، میں تو اپنے گھر پہ ٹھہرتا ہوں، تم اس کمرے میں رہو گے، یو آر مائی گیسٹ، اور صبح ایڈمیشن کروا لو۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایڈمیشن کروا لیا، اور میں نے سال وہاں گزارا، خوب محنت کی۔ ایف اے کے امتحان میں میری پوزیشن یونیورسٹی میں 43rd کے اوپر تھا، 43ویں پوزیشن تھی میری۔ اسی دوران مجھے میں اعتماد آ گیا۔ میں ایف اے کرنے کے بعد دوسرے ہاسٹل میں، جسے نیو ہاسٹل کہتے ہیں گورنمنٹ کالج کا، اس میں شفٹ ہو گیا۔ تو اسی دوران مجھے ایک اخبار کی طرف سے ٹرانسلیشن کا کام مل گیا، 50 روپے مہینہ کا، میں نے وہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اسکالرشپ مجھے ملتا تھا، میرے حالات اچھے ہو گئے، اور میں اقبال ہاسٹل میں رہ کر محنت سے پڑھنے لگا۔ بی اے کا امتحان دیا تو اس میں اللہ کی کرم کہ میری پوزیشن 23rd تھی، 23ویں پوزیشن یونیورسٹی کے اندر۔ لوگ ایم اے کرتے ہیں، میں نے انتظار نہیں کیا، میں نے بی اے کرنے کے فوری بعد سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھ گیا، اور سی ایس ایس کا امتحان میں میری 13ویں پوزیشن تھی، اور مجھے سی ایس ایس کے اندر، سی ایس پی کے اندر انڈکٹ کر لیا گیا۔ صاحب نے مزید کہا کہ میری بطور اسسٹنٹ کمشنر میری پہلی پوسٹنگ سندھ کے ایک ضلع میں ہوئی۔ میرا باپ اس وقت تک ریٹائر ہو چکا تھا۔ میں اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لیا اپنے بنگلو میں، 8-10 کنال کا وہ بنگلو، اور میں اللہ کی شان دیکھتا تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اسی دوران خبر آئی کہ میرے ماموں فوت ہو گئے۔
میری ماں کو بہت صدمہ ہوا. میں نے انہیں بڑے عزت احترام کے ساتھ ملازم کے ساتھ انہیں لاہور بھجوایا. وہاں وہ پورا مہینہ رہیں. جب پورا مہینہ رہنے کے بعد واپس آئیں تو بے حد دکھی تھی, بہت پریشان تھی. کہنے لگی بیٹا جانے والا تو چلا گیا, لیکن تمہاری ممانی اور ان کی بیٹی, اکلوتی بیٹی, وہ بہت پریشان ہے, ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. بیٹا تم نے میری کبھی نہیں موڑی, یہ بھی نہ موڑنا, جو میں کہوں اس پہ عمل کرنا, تمہاری مہربانی ہوگی. ماموں کی بیٹی سے شادی کر لو, وہ گریجویٹ ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ گڈ لکنگ ہے, اس میں بہت خوبیاں ہیں. میں نے کہا ماں نہیں, میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. نہیں کی وجہ انہوں نے بھی پوچھی, میں نے بھی نہیں بتائی. البتہ میں نے ماں پریشان ضرور ہوئی لیکن چپ رہی. اس دوران میں نے اپنے بیچ میٹس میں سے ایک لڑکا دیکھا, اس تسلی کی اپنی, اور اس کے بعد بات چلائی, اور اللہ کے کرم کہ میری کزن کی شادی میرے اس بیچ میٹ سے ہو گئی. وہ اپنے گھر میں سکھی ہیں, 2 بچوں کی ماں ہیں, اور اچھی زندگی گزار رہی ہیں. تو مسٹر ریاض سید, یہ جو میں اب جس بندے کو بھی صوفے پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اسے ڈانٹ کر کہتا ہوں کہ اپنے پاؤں نیچے رکھو, کیونکہ اگر میں نہیں ڈانٹوں, میں نے نہ ڈانٹا, کسی اور نے ڈانٹا تو اس کو بہت برا لگے.